ناظرین، اگلی قسط میں مہرہ ڈرامے کی کہانی ہمدانی ہاؤس کی دیواروں کو ہلا کے رکھ دے گی۔ آنے والی قسط میں کہانی ایک فیصلہ کن موڑ میں داخل ہوگی۔ علیزے، جو اپنے آخری قدم کی جانب بڑھ چکی ہے، اب یہ طے کر لیتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمدانی ہاؤس سے رخصت ہو جائے گی۔ اس لیے وہ اپنی ماں کا وہی گھر جو کبھی مجبوری کے تحت بیچ دیا تھا، دگنی رقم ادا کر کے واپس خریدتی ہے۔ نہ صرف خریدتی ہے بلکہ اسے مکمل طور پہ نیا کروا کر مہنگا فرنیچر بھی رکھوا دیتی ہے۔ سبھی محلے والے، خاص طور پہ حنان کی ماں شائستہ، حیران ہیں کہ آخر کون لوگ اتنا پرتعیش سامان گھر میں لا رہے ہیں۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ علیزے ہمیشہ کے لیے حمزہ کو چھوڑ کر واپس اسی محلے میں آنے والی ہے۔ اسی دوران پولیس فرید ہمدانی کے گھر پہنچتی ہے اور اطلاع دیتی ہے کہ عامر کا موبائل جس جگہ سے آخری بار ٹریس ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ سکندر کا فارم ہاؤس ہے۔ سکندر ششدر رہ جاتا ہے کیونکہ اسے تو اپنی ماں کی ان خفیہ چالوں کا علم ہی نہیں۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ حمزہ اور فرید ہمدانی کے گودام میں آگ کسی اور نے نہیں بلکہ ارمین بیگم نے خود عامر سے کہہ کے لگوائی تھی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ فرید اور حمزہ ٹائم سے اس دن نہ مل سکیں جس دن وہ گھر رشتہ لے کے آ رہا تھا، تاکہ ارمین بیگم موقع ملتے ہی دائم کی اتنی بے عزتی کریں کہ دوبارہ اس گھر کا رخ کرنے کا سوچے بھی نہ۔ بہرحال پولیس جب سکندر سے فارم ہاؤس والے معاملے پر سوال جواب کرتی ہے تو سکندر فوراً کہتا ہے کہ میں تو کسی عامر کو جانتا تک نہیں، آخر اس کا موبائل میرے فارم ہاؤس تک پہنچا کیسے؟ ارمین بیگم فوراً گھبرا جاتی ہیں کیونکہ وہ تو جانتی ہے نا کہ جیسے ہی پولیس فون قبضے میں لے گی اس پر موجود تمام کال سیدھا ان کے نمبر کی طرف اشارہ کریں گی۔ پولیس کے جانے کے بعد ارمین بیگم سکندر کو ایک جانب لے جا کے گھبراہٹ سے کہتی ہیں کہ کچھ بھی کر کے اس فون کو فارم ہاؤس سے غائب کروانا ہوگا۔ سکندر پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ آخر اس فون کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ یہاں ارمین بیگم اپنے بیٹے کو مجبوراً ساری سچائی بتا دیتی ہیں۔ سکندر کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی اپنی ماں ہی خاندان کے لیے اتنا بڑا نقصان کر چکی ہے، وہ حیران رہ جاتا ہے کہ میری ماں تو مجھ سے بھی 2 قدم آگے نکلی۔ دوسری طرف علیزے، جو پہلے ہی ارمین بیگم اور سکندر پر نظر رکھے ہوئے تھی، یہ ساری گفتگو سن لیتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ کاش حمزہ یا انکل ان دونوں کی یہ ساری گفتگو سن لیتے اور ان کا اصل چہرہ ان کے سامنے آ جاتا۔ اور اتفاق سے ایسا ہی ہوتا ہے، قسمت علیزے کی مدد کرتی ہے اور فرید ہمدانی اچانک سے ان دونوں کی ساری باتیں سن لیتے ہیں۔ آگے بڑھ کر ارمین بیگم کو دیکھ کر کہتے ہیں، جس پر پورا گھر بھروسہ کرتا تھا وہی اندر سے ہمیں ڈسنے والا زہریلا ناگ نکلا۔ ارے تم تو میری شریک حیات تھی، تم ہی آستین کا سانپ بن گئی۔ سکندر اور ارمین بیگم اپنی صفائیاں دیتے رہ جاتے ہیں مگر فرید ہمدانی یقین کرنے کو تیار نہیں کہ یہ عورت ان کی برسوں کی محنت سے کھڑے کیے گئے کاروبار کو اپنی سازش کے لیے آگ میں کس طرح جلا سکتی ہے۔ پولیس ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے نہ صرف عامر کا موبائل تلاش کر لیتی ہے بلکہ اس کی لاش بھی سکندر کے فارم ہاؤس سے برآمد کر لیتی ہے۔ یہ بات چونکا دینے والی ہے کیونکہ جب علیزے کے لوگوں نے عامر کو پکڑا تھا تب تو وہ زندہ تھا اور اس نے اپنی ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کروایا تھا۔ یہاں لگتا یہی ہے کہ عامر کی موت کے پیچھے بھی علیزے ہی ہے، مگر اس کا مکمل انکشاف آنے والی قسطوں میں ہوگا۔ جب یہ خبر ہمدانی ہاؤس تک پہنچتی ہے تو ارمین بیگم پر ایک نیا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ آخر عامر کو قتل کس نے کیا اور لاش سکندر کے گودام تک کیسے پہنچی۔ اتنے میں علیزے خود آ کر کہتی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سب میں نے کیا ہے۔ ارمین بیگم گھبرا کر پوچھتی ہیں، تو آخر تم ہو کون؟ علیزے مسکرا کر جواب دیتی ہے، میں وہ دیمک ہوں جو ہمدانی ہاؤس کی ایک ایک دیوار کو لگ چکی ہے اور اندر تک اسے کھوکھلا کر کے رہے گی۔ ارمین بیگم پر تو جیسے سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ سکندر بھی حیران ہے کہ علیزے نے آخر یہ سارا جال کیسے بنا اور کیسے ان لوگوں کو ایک کے بعد ایک کر کے سب کے سامنے ایکسپوز کر رہی ہے اور بری طرح سے پھنسا رہی ہے۔ آخر علیزے سکندر اور ارمین بیگم کی اتنی بڑی دشمن کیوں بن چکی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟
سکندر کو بہت جلد اس سوال کا جواب ملنے والا ہے کیونکہ پولیس کے آنے سے پہلے علیزے اپنی ماں اور بہن کی قبروں پر نئے کتبے لگوانے والی ہے، اور پھر علیزے کچھ ایسا کرے گی کہ سکندر خود قبرستان جا کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ جیسے ہی وہ انوشے کا نام قبر پر لکھا دیکھے گا، اس پر ساری سچائی عیاں ہو جائے گی کہ انوشے کی بہن، وہی بہن جسے سکندر کب سے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، دراصل علیزے ہے، اور اسی وجہ سے سکندر کی بربادی کا سبب بن رہی ہے تاکہ وہ اپنی بہن کا بدلہ لے سکے۔ ادھر علیزے بھی اپنا بدلہ مکمل کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ہمدانی ہاؤس چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ فجر کی نماز میں وہ سجدے میں گر کر رو پڑتی ہے۔ دل میں حمزہ کے لیے محبت بھی ہے اور دکھ بھی کہ اس کی ہر چال کے باوجود حمزہ ضرور کہیں نہ کہیں تکلیف جھیل رہا ہے۔ حمزہ علیزے کی ہچکیوں کی آواز سن کر جاگ جاتا ہے اور نماز کے وقت اس کے پاس آ بیٹھتا ہے۔ علیزے نظریں جھکا لیتی ہے، اسے حمزہ کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں، علیزے، میں اس دنیا میں سب سے زیادہ تم پر بھروسہ کرتا ہوں، تم کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتی۔ یہ سوچتے ہی علیزے رو پڑتی ہے اور کہتی ہے، حمزہ، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم سے میری محبت کبھی جھوٹی نہیں تھی۔ اب لگتا ہے کہ جب علیزے ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے گھر چلی جائے گی، حمزہ اس کی تلاش میں نکلے گا مگر اسے کہیں بھی اس کا سراغ نہیں ملے گا۔ حنان علیزے کو دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ علیزے حمزہ کو چھوڑ کر واپس آ چکی ہے، مگر دل سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہی پوری کوشش کرے گا کہ دونوں کے درمیان کی غلط فہمیاں ختم کرا سکے۔ ادھر نمرہ بھی اندر ہی اندر ٹوٹ چکی ہے۔ اسے دکھ ہے کہ سکندر بھائی اور اس کی ماں نے دائم کے ساتھ بہت برا کیا، لیکن اسے یہ دکھ بھی ہے کہ دائم نے ان کے کیے کا بدلہ آخر نمرہ سے کیوں لیا۔ نمرہ کی محبت تو سچی تھی، کیا دائم کی محبت صرف ایک دکھاوا تھی؟ اور ساتھ ہی اب نمرہ کو اپنے اوپر بھی افسوس ہوتا ہے کہ آخر وہ چپ کیوں رہی جبکہ وہ بہت پہلے سے اپنی ماں کی سازشوں کے بارے میں جان چکی تھی۔ اگر وقت پر حمزہ اور اپنے باپ کو اپنی ماں کے اس جرم کا ہی بتا دیتی جب اس نے جان بوجھ کے علیزے کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے علیزے اور حمزہ بھائی کو اپنی اولاد کھونی پڑی، تو شاید اسی وقت ارمین بیگم سمجھ جاتیں اور مزید سازشیں نہ کرتیں۔ بہرحال اب علیزے، جو نمرہ کو شاید اپنی بہن کی طرح ہی سمجھتی ہے، پوری کوشش کرے گی کہ دائم اور نمرہ ایک بار پھر ایک ہو جائیں۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا علیزے اور حمزہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو چکے ہیں، یا ساری سچائی سامنے آنے کے بعد حمزہ علیزے کو خود ہی معاف کر دے گا؟ کہ بے شک علیزے کی وجہ سے ہمدانی فیملی کی بہت بدنامی ہوئی ہے اور بہت نقصان بھی، لیکن علیزے اپنی طرف سے حق بجانب تھی۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔